السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ 2 دن قبل مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی وہاں پہ یعنی جیلم پہنچے تھے، تو مرزا علی انجیر کے ساتھ مناظرے کی گفتگو یہ باتیں ہو رہی تھی، لیکن مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ سے اب انٹرویو کے دوران سوال کیا گیا کہ آپ نے ان سے بات کیوں نہیں کی، آپ نے ان کے ساتھ مکالمہ کیوں نہیں کیا، تو مناظرہ کیوں نہیں کیا؟ تو مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کیوں اس کو منہ لگائیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو ان کی مشہوری زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، جیسا کہ وہ مرزا علی انجیر دیکھیں گے وہ تو کہتے ہیں میری مشہوری ویسے بھی ان سے زیادہ ہے، تو قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں کیا کیا مفتی منیب الرحمان جملے کے ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا چاہیں؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے۔ یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں۔ آپ پہ اعتراض یہ کہ آپ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ویڈیو تک محدود رہو، سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کا واقعہ ہوا، پھر مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہی اصرار ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو معاملہ ہے وہ الگ سے ہے، اس کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ چیز ہی کچھ اور تھی، اور ابھی بھی کسی کو شوق ہے وہ آ جائے۔ پیر میر علی شاہ صاحب جب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر، تو انہوں نے کوئی چھوٹو تو لانچ نہیں کیا نا، خود آئے تھے نا، تو لگائیں گے اپنے بڑوں کو ہوا، نکالیں بڑے، ہم تو کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کی خواہش پہ میں نے کبھی رائے فرار نہیں کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر 5 لاکھ علماء کی بیعت ہے، صحیح، میں ان میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرتا ہوں، 5 لاکھ اور آئیں گے، 5 لاکھ ہیں، میرے پاس تو عمر نو بھی ہو ختم بھی ہوگا، تو ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ مجھے۔ تمہارے عقیدے کے اوپر برا وقت آیا نا تو بڑا لانچ کرو نا۔ ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں، بخاری مسلم میں ہے، صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تو آپ اکیلے آگے بڑھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو یہ بھی نکالے نا۔ میں ہوں مفتی منیب الرحمان، اس میں کوئی شک نہیں، میں ہوں بریلویوں کا امام، میں ہوں مفتی تقی عثمانی، اس میں کوئی شک نہیں، دیوبندیوں کا امام، اور یہ ان کی خواہش پہ، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ حق میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انجینئر سامنے نہیں بیٹھتا، اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں کہ میں بیٹھنا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں بڑا لانچ کرو، بڑے کو بٹھاؤ، اور بڑا بیٹھے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لائیو بیٹھتے ہیں، آپ بے شک اس میں اینکر بن جائیں، ویڈیو ریکارڈ کروائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آئے آپ ہم سے گستاخانہ باتوں پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں، عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں، ہم اسی طریقے سے اپنا علمی دلائل رکھیں گے۔ لیکن چھوٹوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو چھوٹوں کی تو پارٹی ہے، اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب تو ایک چھوٹی بریلویت کی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا۔ جو ڈومیننٹ پارٹی ہے وہ تو اشرف جلالی یا الیاس قادری پارٹی ہے نا، وہ تو یہ ایک دوسرے کو ناسبی اور رافضی کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اگر مشترکہ کوئی بڑی شخصیت ہے وہ مفتی منیب صاحب ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب کی یا تقی عثمانی صاحب کی یا اہل حدیث کے ساجد میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے، تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے تم نے ایڈ کیوں اپنا بنایا ہوا ہے؟ پوائنٹ ہے، ہاں بالکل، اتارو ان کو عمارت سے، لاؤ چھوٹو کو بڑا بناؤ، میں بیٹھ جاؤں گا۔ آج اپنا چھوٹو لانچ کر کے اسے بڑا بناؤ اپنا، اور کوئی یہ سب سے بڑا ہمارا ہے، اور مفتی منیب صاحب ویڈیو میں آ کے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں دستبردار ہوتا ہوں، میں نے اب یہ بڑا لانچ کر دیا اپنے فرقے کے لیے، میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے، جس کے پاس سپیکنگ پاور ہے۔ اگر دیوبندی سمجھتے ہیں الیاس گھمن صاحب بیٹھ سکتے ہیں، لے ان کو۔ طارق مسعود صاحب کے بارے میں تو ان کے علماء کہتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی گٹس نہیں کہ اختلافی موضوعات پہ بات کر سکیں، اس وقت بھی ان کو علماء نے منع کیا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں، تو میں نے علمی جواب دیا،
ان کے یہاں آنے کے بعد جو میں نے ریبٹل کیا ہے الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دیوبندی ریورٹ ہو چکے ہیں. ہماری لائف سٹوری سیشن چل رہے ہیں, آپ آ کے خود سن لیں. لوگوں کو پتا ہے کہ دلائل کیا ہے, تو مجھے بیٹھنے میں کوئی آر نہیں. میں کہتا ہوں کہ کس کے ساتھ بیٹھوں, ڈائریکٹ فائنل کھلاؤ. اس کی بجائے کہ یہ مثال دیتے ہیں نا مجھے, دیکھیں چھیڑنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ مرزا ثانی ہے, ٹھیک ہے, تو تمہارا جو وہ غلام احمد قادیانی دجال تھا ان کا تھا کیونکہ وہ صوفیاء کے پیٹرن سے تھا. ہاں جی, حنفی تھا, اس نے خود, اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. تو جو حنفی قادیانی تھا غلام احمد قادیانی دجال, اس کے مقابلے پہ انہوں نے بڑا لانچ کیا تھا نا, اہل حدیث نے بھی ثناء اللہ امرتسری کو لانچ کیا تھا نا. تو آج اپنے بڑوں کو نکالیں, یہ مجھے مرزا ثانی کہہ رہے ہیں نا, تو بڑے نکالیں. اور بھائی ان کے بڑوں کو بھی پتا ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ یہ پورے اس لیے پڑ گئے کہ اس نے تو ایک جھوٹی نبوت کلیم کی تھی, اس کے پاس کوئی علمی دلائل نہیں تھے. اس کے باوجود ان سے کئی بلنڈر ہوئے اس کو جواب دیتے ہوئے بھی. یعنی تحقیق الحق فی کلمت الحق میں پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے نا اس کو تم دلیل نہ بناؤ, وہ ایک معرفت کی بات تھی. انہوں نے بھی اس واقعے کو غلط نہیں کہا, ہاں انڈورس کیا ہے, انڈورس نہیں کیا نا, انڈورس کیا ہے کہ درست ہے وہ واقعہ. وہ کہتے ہیں تم اگر پڑھاؤ گے تو کفر ہوگا, اچھا ہمارا بابا پڑھائے گا تو جائز ہوگا. ہاں اب میں آپ کی اس بات سے میں اسی کے تسلسل میں کہہ دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے, اور اکثر حضرات کا کوئی 80% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی مناظرے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں. تو میں نے یہ بات ان سے پوچھ لی ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فائنل کھیلنا چاہتا ہوں, اور پیچھے مثال بھی دے دی ہے. تو مفتی منیب الرحمان اگر یہ میرا پیغام سن رہے ہو تو پھر کیا چیز ہے. میں اور ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ نمائندگی فرمائیں, اور بڑا نام لیا مفتی تقی عثمانی صاحب. یعنی کیا چیز ہے, یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی دم خم نہیں ہے, جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویوز اس بات کا اس کی شواہد نہیں دے رہے. ویوز سے مراد لوگ جس تعداد میں سن رہے ہیں یہاں پر اور وہاں پر اور سب جگہ پہ اور ہندوستان میں. تو پھر کیا چیز ہے جو آپ گفتگو نہیں کر رہے, اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فن خطابت کے ماہر نہیں ہیں, یا آپ خود بھی ذوف میں ہے, کسی بھی حالت میں ہے, آپ کسی اور کو نمائندہ بنا دیں اور مستند نمائندہ ہو, اور ویڈیو میں اناؤنسمنٹ کریں, ویڈیو میں اناؤنسمنٹ لکھنے والا نہیں, وہ پھر ٹویٹس بھی یہاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جب پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ویڈیو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, کوئی حل نہیں جناب. میں کہتا ہوں جی آج ہی آپ بات کریں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اور میں اس سے بڑی آفر دے رہا ہوں, اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنا ہے, میں ان کو اپنی سیٹ پہ, اپنی یہ جو میرے پیچھے والی سیٹ ہے اس پہ بٹھاؤں گا, تسلی سے ان کی بات سنوں گا, میں قدموں میں بیٹھوں گا. اور کوئی گستاخی سرکار نہیں, کیوں گستاخی ہوگی؟ نہیں, دیکھیں مجھے بتائیں, یہ تو ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں. میں تو ان کے نام کے ساتھ حافظہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں. میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جب بھی نام لیا حافظہ اللہ بولا, مفتی منیب صاحب کے ساتھ بولا. یہی تو بات حیران کرتی ہے کہ اخلاق کا یہ والا زاویہ مجھے بڑا متاثر کرتا ہے. یہ ان کو توفیق نہیں ہوگی, یہ کبھی مجھے حافظہ اللہ بولے نا اگلا جمعہ نہیں اپنی مسجد میں پڑھا سکتے لوگ. ان کو میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا, پھر کہیں گے غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کر دیے. تو دیکھیں یہ ہمارا حوصلہ ہے, ہمارا تو کوئی اسٹوڈنٹ, بلکہ میرے اسٹوڈنٹس جو ویلاگز بناتے ہیں وہ بھی ان علماء کے ساتھ حافظہ اللہ کہتے ہیں. وہ ایک عالم کے ساتھ, مفتی طارق مسعود صاحب جب یہاں پہ جو کچھ کر کے گئے اس کے جواب میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے ویڈیوز بنائی نا, تو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کا یہ ریکارڈ ہے. اچھا, یہ بڑا فرق دیکھنے میں آ رہا ہے, یعنی مفتی صاحب کے اور انجینئر صاحب کے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں حافظہ اللہ, اور وہاں کے لوگ استغفر اللہ لگا رہے ہیں. انجینئر صاحب کے لعنت اللہ لگا رہے ہیں. جی بڑی میں تو اس بات سے آ رہی ہوں اور برائیت کا اظہار. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین صرف میرے خیال سے انہوں نے یہ بات مرزا علی جی نے رکھی تھی کہ میں آپ کے عقیدے کے اندر یہ جو لوگ کرتے ہیں یعنی گستاخیاں کرتے ہیں, تو کیا کچھ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں, اسی والا سے میرے خیال سے انہوں نے مناظرہ رکھا تھا کہ دیکھیں گے آپ ویسے بھی اس معاشرے کے اندر بریلوی مکتب فکر کے مولوی سنیں گے, وہ یہاں تک یہ بات کہہ دیتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اللہ پاک ان کی طرف وحی کرتا تھا. کہا گیا کہ پیر صاحب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ صاحب کہ آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. یہ آپ سنیں گے, آپ کچھ لوگ کہیں گے جی کہا یہ کس نے کہا, مفتی سمر آپ نکال لیجیے گا, مفتی امین بھی نکال لیجیے گا, پھر مفتی احمد نقشبندی بھی نکال لیے, انہوں نے یہ جملے کہے ہیں. خیر ناظرین, اگلی ہم بات کرتے چلیں. آپ اگلی بات ہم کرتے چلیں, یہ بھی کہتے ہیں جی بابا جی الیاس قادری حفیظہ اللہ تعالیٰ کے جو پاپا کی یعنی ان کے جو بابا تھے یعنی ان کے ابا جان تھے, ان کی چارپہیہ باہوں میں اڑتی ہوتی تھی.
تو نہ جی اب کون سی بات کریں، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کے اوپر معاذ اللہ ان مولویوں نے جھوٹے یعنی الزام لگا کے قصے بیان کیے ہیں، یعنی اسی والا سے میرے خیال سے مناظرہ تھا۔ تو باقی نہ جی یقین مانیے جب ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ قصے بیان کرنے کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نہ جی الحمدللہ جو بندہ اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کا انکاری کرتے ہیں نہ جی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نہ جی الحمدللہ میں اللہ کے ولیوں کو مانتا ہوں، الحمدللہ ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کو پوجتے نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ ہم کیسے مانتے ہیں یہ آپ 15 سپارے کی سورہ کہف پڑھ لینا، کہ جیسے اصحاب کہف کا آپ قصہ پڑھیں گے تو وہ سو گئے تو اپنی کروٹ خود نہیں بدلتے تھے، اللہ بدلتا تھا۔ ہم کیسے مانتے ہیں کہ جب وہ سو گئے کروٹ اللہ ان کی بدلتا تھا، اور جب وہ اٹھے ہیں 309 سال سوئے ہیں، جب اللہ نے پوچھا کتنے دن سوئے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں چلا کتنے دن سوئے رہے ہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں کو ایسے مانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو پتہ نہیں چلتا ہم کتنے دن سوئے رہے ہیں۔ ہم ایسے اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں یعنی ایسے سمجھ لیں جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ سو جائیں تو کتنے دن سوتے ہیں۔ آپ تیسرا سپارہ بھی نکال لیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ آپ تیسرے سپارے کی آیت ہے۔ جیسے ہی آپ 16 لائنوں والا کرام جی کھولیں گے، پہلا صفحہ دوسرے صفحے پہ جائیں گے، سب سے اینڈ والی لائنوں کے اوپر آپ 6ویں یا 5ویں یا 6ٹھی لائن پہ آئیں گے، وہاں پہ یہ آیت ہوگی، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سو گئے تو اللہ پاک نے ان کو اٹھایا تو پوچھا کتنے دن سوئے رہے، وہ بھی کہنے لگے دن یا دن کچھ حصہ۔ یہاں پہ نبی عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ میں کتنے دن سویا رہا ہوں۔ نہیں ہم ایسے اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ولی جو ہے نا یہ قبر جو بندہ کٹ کے زندہ کر کے ہاں بھی سنا کی طرح حال ہے، ایسے ہم نہیں ہم مانتے، یعنی ایسے سے قصے یہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مجلس کے اندر 70,000 کا مجمع تھا، ایک بابے کو قضائی حاجت ہو گئی، یعنی وہ واش روم آ گیا، اس نے آنکھیں بند کی، پیر صاحب نے اس کو اٹھایا، جنگل میں بٹھایا، پھر اس کو ویلا کیا، پھر لاگے بٹھایا۔ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ باقی نادی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔